عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے جمعے کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 برس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کا سلسلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زندگی، اس سلسلے میں آج ہمارا موضوع ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ نام پاک کثیر ہیں۔ علماء نے اس کی تعداد 1000 تک اور بعض علماء نے اس سے بھی زائد ذکر فرمائی، اور یہ بات مسلم ہے کہ ناموں کا زیادہ ہونا، کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، کہ ناموں کا زیادہ ہونا یہ ذات مسمى کے شرف اور بزرگی پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی کسی کے نام اگر زیادہ ہوں تو ہر نام کا الگ الگ معنی ہوگا، اور جتنے معنی ہوں گے تو یہ تمام کے تمام معنی یہ صفات سے وہ ذات متصف ہوگی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک جو آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بھی کیا بات ہے۔ روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس نام مبارک کی اتنی حفاظت فرمائی کہ مخلوق کی پیدائش سے لے کر پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں جلوہ فرمانے تک کسی شخص نے بھی اپنی اولاد میں سے کسی بچے کا نام محمد نہیں رکھا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک جس طرح یکتا ہے، بے مثل ہے، لاجواب ہے، جس طرح آپ کی ذات یکتا ہے آپ کا نام بھی یکتا ہو، اس میں بھی کسی کی شرکت نہ رہے۔ لیکن ایسا ہوا کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا زمانہ قریب ہوا تو علماء اہل کتاب نے نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشخبریاں دی۔ اس وقت بعض لوگوں نے اس امید پر کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ہی بیٹا ہو، یہ نعمت عظمیٰ اور سعادت کبریٰ مجھے نصیب ہو، اس امید پر انہوں نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا۔ مگر رب تبارک و تعالی نے ان سب کو جن کے نام محمد رکھے گئے ان سب کو نبوت کے دعوے سے محفوظ رکھا۔ گویا کہ نام محمد کی یہ برکت یوں بھی ظاہر ہوئی کہ جن جن کا نام محمد رکھا گیا ان تمام ہی نے اپنے آپ کو نبی ہونے کے دعوے سے محفوظ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام پاک کو ایسی برکتیں عطا فرمائی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
ہم غور کریں کہ دنیا میں بہت بادشاہ گزرے ہیں، دولت مند آئے، مصلح، اصلاح کرنے والے اور ہدایت دینے والے، لوگوں کو سمجھانے والے، ہر طرح کے لوگ آئے، مگر ان کے ناموں نے اتنی شہرت حاصل نہیں کی جتنے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک نے شہرت حاصل کری۔ تو مانا کہ کسی بادشاہ کے نام اپنے ملک میں، سلطنت میں مشہور ہوتے ہیں، مگر دوسرے ملک کے رہنے والے اس کے نام سے ناآشنا ہوتے ہیں، جانتے نہیں یہ کون ہے۔ اگر فرض کر بھی لیا جائے کہ اس بادشاہ کا نام ساری دنیا پر مشہور ہے، ساری دنیا والے جانتے ہیں، مگر مرنے کے بعد اس کا نام کچھ دنوں تک تو رہتا ہے، لیکن آئندہ آنے والے لوگ اس کا نام بھول جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک پر کہ صرف عرب و عجم نہیں بلکہ تمام دنیا بھی نہیں، آسمانوں زمینوں کے گوشے گوشے پر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک مشہور، بلکہ جنت کے غلمان اور حوروں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مشہور ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آسمانوں میں مشہور، اس سے متعلق ایک روایت سنیے۔ ابن عساکر کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ اے بیٹا، تم میرے بعد میرے خلیفہ ہوگے، عماد تقوی اور عروہ وثقی کو مضبوط پکڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لینا، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور ذکر کرنا کہ میں نے ان کا نام نامی بحالت آب و گل، یعنی وہ حالت کہ جب میرا جسم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، تو اس وقت بھی جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا تو میں نے ساق عرش پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا پایا۔ اور جب میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کری، وہاں پر مجھے لے جایا گیا تو ہر جگہ محمد نام کو لکھا ہوا پایا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہشت میں، جنت میں جگہ عطا فرمائی تو میں نے جنت کا کوئی محل، کوئی جگہ نام مصطفیٰ سے خالی نہ پایا، اور تمام خلد بری کے سینوں پر نام مصطفیٰ لکھا ہوا پایا، اور یہاں تک کہ تمام حوران بری کی آنکھوں، حتیٰ کہ درخت طوبہ اور سدرۃ المنتہا کے پتوں پر نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا پایا۔ پس میرے بیٹے، یہ کون وصیت کر رہا ہے؟ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کو وصیت فرما رہے ہیں کہ اے بیٹا، تم میرے بعد ان کے ذکر سے ہر وقت رطب اللسان رہنا، اپنی زبان کو تر رکھنا، اور ان کے نام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ ضرور ذکر کرنا۔ اور میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک، اس سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے آسمان پر لے گئے معراج کی رات، تو میں کسی ایسے آسمان پر نہ گزرا کہ جس پر میرا نام محمد نہ لکھا ہوا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک روایت میں آتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کی شب آسمانوں کی طرف سیر کرائی گئی تو میں نے دیکھا کہ عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو نام محمد، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام پاک ایسا برکت والا نام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کائنات میں مشہور، آسمانوں میں مشہور، جنت اور جنت میں جو خدام اور حوران جنت ہیں ان میں بھی وہ نام پاک آپ علیہ السلام کا مشہور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، روایت میں آتا ہے کہ لوگوں نے
جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا، تو لوگوں نے عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور والا، آپ نے اپنے لخت جگر نور نظر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ کے خاندان میں اور آپ کی قوم قریش میں، قبیلے میں کسی کا نام بھی محمد نہ ہوا۔ حالانکہ عرب میں یہ تھا کہ اگر کسی کا نام رکھ دیا گیا، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، اگر کسی کا نام سلیم ہو تو نہیں وہ سلیم تو میرے چچا زاد بھائی کا نام ہے، تو پھر وہ سلیم نہیں رکھتے۔ ارے عبد الکریم تو ہمارے دادا کا نام تھا، نہیں یوں نہیں، کوئی اور نیا نام بتائیے۔ حالانکہ عرب میں ایسا نہیں، بلکہ اگر قبیلے میں کسی کا نام ہے تو وہ اپنے پوتے کا یا پھر وہ ان کے بیٹے کا وہی نام ہوتا تھا برکت کے لیے۔ تو لوگوں نے اسی وجہ سے پوچھا کہ آپ کے قبیلے میں محمد نام کا کوئی نہ ہوا تو آپ نے یہ نیا نام کیسے رکھ دیا؟ تو آپ کے دادا جان رضی اللہ تعالی عنہ نے خوب جواب ارشاد فرمایا کہ میں نے اس لیے ان کا نام محمد رکھا کہ مجھے امید ہے کہ پوری دنیا ان کی حمد کرے گی، ان کی تعریف کرے گی، اور آپ محمود ہوں گے۔ محمود وہ کہ جن کی تعریف کی جائے تو تمام کائنات آپ کی تعریف کرے گی، اور محمد نام کے جو لغوی معنی ہیں، اس کے معنی جو ہیں الذی یحمد حمدا بعد حمد، کہ جن کی تعریف پر تعریف کی جائے وہ ذات محمد ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کی پشت سے ایک زنجیر سونے کی نکلی، ایک سرا آسمان میں اور دوسرا مشرق اور ایک مغرب میں۔ اس کے بعد زنجیر نے درخت کی صورت اختیار کر لی اور اس کے ہر پتے پر ایک نور تھا، مشرق و مغرب اس کے ساتھ متعلق ہو گئے۔ تو تمام تعبیر بتانے والوں نے یہ تعبیر بتائی کہ آپ کی پشت سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، آپ کی نسل سے ایک لڑکا پیدا ہوگا کہ جس کی اہل مشرق اہل مغرب یعنی دنیا والے اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، اور آسمان والے زمین والے اس کی حمد کریں گے، تعریف کریں گے۔ اس لیے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک محمد رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، لطف کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بچوں کی ولادت ہوتی ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے نام تو کوئی کسی کے یہاں دادا رکھتے ہیں، کسی کے یہاں خالہ رکھتی ہیں، کہیں ماموں نے رکھ دیا، کہیں چچا نے رکھ دیا، کہیں کسی کے پیر صاحب ہوتے ہیں وہ رکھ دیتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ گھر والے نام رکھتے ہیں، لیکن قربان جائیں حبیب خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک اللہ تبارک و تعالی نے رکھا۔ روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کی پیدائش سے 1000 برس پہلے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک محمد رکھا۔ تبھی تو آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں نا کہ میں پیدا ہوا تو میں نے ساکے عرش پر محمد نام لکھا ہوا پایا۔ جنت کا چپا چپا جب مجھے سیر کرائی گئی تو میں نے کوئی محل کوئی جگہ ایسا نہ دیکھی کہ جس میں محمد نام نہ لکھا ہوا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش سے 1000 برس پہلے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک محمد رکھا۔ اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک روایت میں ہی آتا ہے کہ حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان فرماتی ہیں کہ مجھے خواب میں خوشخبری دی گئی کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، اور جب وہ پیدا ہو جائیں تو ان کا نام آپ محمد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے برکات فضائل سن رہے ہیں، لیکن نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک کی برکات یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس ایک الگ عنوان ہے۔ اس پر بات کی جائے تو
یوں سمجھ لیجئے کہ آنکھوں میں روشنی آ جائے اور منہ میں شہد گھل جائے کہ آپ کی ذات پاک اللہ اکبر کہ جس کھارے کنویں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلی فرمائی اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ آپ کے دسترخوان پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشتائے مبارک کو مس کیا تو آگ میں ڈالا تو وہ دسترخوان نہ جلا۔ تو یوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فیوز و برکات حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے گھر میں جو بکری تھی وہ دودھ نہیں دیتی تھی، میں جس سواری پر مکہ مکرمہ آئی تو وہ سواری لاغر تھی، اور جب حبیب خدا احمد مجتبیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے لیا دودھ پلانے کے لیے، اور جب میں لے کے چلتی ہوں تو وہی سواری ہے جس پر میں آئی تھی، سب سے پیچھے تھی، لاغر تھی، کمزور تھی، لیکن کیا ہوا وہی تیز ہو گئی اور برق رفتار ہو گئی اور سب سے آگے آگے چلنے لگی، میرے گھر میں برکتیں آ گئیں اور میرے جانوروں میں برکتیں ہو گئیں۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود با مسعود کی برکات ہیں۔ لیکن آپ کے نام کی برکتیں سنیے، علامہ ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری فضیلت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَمِن فَوَائِدِ هَذَيْنِ الْإِسْمَيْنِ، ان دو ناموں کے فوائد میں سے یہ ہے، کون سے دو نام؟ محمد اور احمد۔ ان دو ناموں کے فضائل میں سے یہ بات ہے کہ ان من کتبہما فی بطاقۃ وحملہا واستدام النظر الیہا، فرمایا کہ جو ان دو ناموں کو محمد اور احمد پیارے آقا کے اسماء کریمہ میں سے یہ دو نام ایک کاغذ پر لکھ لے اور اسے لکھنے کے بعد اپنے پاس رکھے، واستدام النظر الیہما، اور ان ناموں کو دیکھا کرے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نام ہیں، تو فرمایا اور یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کرے وہ یصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور درود کی کثرت بھی کیا کرے جب بھی نام پاک کو دیکھے، تو فرمایا کثرت رؤیتہ فی المنام للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت سے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار اسے خواب میں ہوگا۔ اور میٹھے اسلامی بھائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور آپ کا مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا بلند و بالا ہے، اللہ کے پیارے حبیب ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ طفیل ہم گناہ گاروں کی بگڑی بنتی ہے اور بنے گی۔ استاد زمن مولانا حسن رضا خان علی رحمت الرحمن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھائی کیا خوب بات ارشاد فرماتے ہیں اپنے کلام میں، ان کے صدقے میں عذابوں سے چھٹے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے صدقے میں عذابوں سے چھٹے، نام ان کا کام اپنا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی برکت ہے کہ جس کا نام محمد ہو، مخلوق میں جس کا نام محمد ہو جائے، یہ نام کی نسبت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أُعَذِّبُ أَحَدًا تُسَمَّى بِاسْمِكَ فِي النَّارِ، اے پیارے حبیب مجھے میرے عزت و جلال کی قسم اس کو دوزخ میں داخل نہیں کروں گا، اسے جہنم کا عذاب نہیں دوں گا جس کا نام آپ کے نام پر ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوا یوقف عبدانی بین یدی اللہ فیؤمر بہما الی الجنہ، کہ دو شخص، دو فرد ایسے ہوں گے کہ جن کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اور پھر انہیں فیؤمر بہما الی الجنہ، انہیں یہ حکم دیا جائے گا جنت میں چلے جاؤ۔ وہ یہ کہیں گے کہ یا رب عز و جل ربنا بما استہلنا، کس سبب سے ہم جنت کے مستحق ہوئے، ولم نعمل عملا تجازینا بہ الجنہ، ہم نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ جس کے کرنے کے سبب ہم جنت کے مستحق بن جائیں، اے اللہ ہم کس سبب سے جنت کے اہل بنے؟ اللہ اکبر، فیقول اللہ تعالی، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا
کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ میں نے یہ قسم ارشاد فرمائی ہے کہ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ کس کی برکت ہے؟ نام پاک، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کا نام محمد ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور روایت میں آتا ہے ما من بیت فیہ اسم محمد الا نما ورزقوا جیرانہم، نام محمد جس کا ہو وہ تو فضیلت پائے گا، لیکن اس کی برکت سے اس کے پڑوسیوں کو بھی فضیلت ملے گی۔ آیا روایت میں کہ کوئی گھر ایسا نہیں جس میں نام محمد والا شخص ہو مگر وہ بڑی ترقی کرے گا، وہ بہت ترقی کرے گا، اور اسے بھی اور اس کے پڑوسیوں کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور روایت میں آیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ضر احدکم ان یکون فی بیتی محمد و محمدان و ثلاثۃ، کہ تم میں سے کسی کا کیا نقصان ہے کہ اس کے گھر میں ایک محمد، دو محمد نام والے یا تین محمد نام والے ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی فتاوی رضویہ شریف میں کہ میرے یہاں اور میرے بھائی کے جتنے بھی بیٹے ہوئے سب کا نام محمد رکھا، سب کا نام محمد رکھا۔ اب نام محمد رکھا اور عرف جدا جدا کر دیے، تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہو تو ہم نام محمد رکھیں اور پکارنے کے لیے سلیم، اسی طرح پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ دیں، ذاکر رکھ دیں، پکارنے کے لیے اسی طریقے سے ہم کوئی اور نام رکھ دیں، تو لہٰذا نام محمد ہو اور عرف میں دوسرا نام ہو، اور محمد ذاکر، محمد سلیم اس طرح نام ہو، تو اس طرح یہ فضیلت ہمیں بھی حاصل ہو جائے گی۔ ایک اور روایت میں آیا ما من مائدۃ وضعت فحضر علیہ من اسمہ احمد او محمد الا قدس اللہ ذلک المنزل کل یوم مرتین، فرمایا کہ کوئی دسترخوان ایسا نہیں کہ جس پر حاضر ہونے والا محمد نام کا ہو، مگر ارشاد فرمایا مگر اللہ تبارک و تعالی اس گھر کو دن میں 2 مرتبہ پاک فرماتا ہے۔ یہ فضیلت اور برکت۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا جو قوم کسی مشورے کے لیے بیٹھے اور ان میں کوئی ایسا شخص ہو جس کا نام محمد ہو، اللہ تبارک و تعالی اس مشورے میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا، کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی، جن کا کام وہ سیاحت فرمانا ہے، وہ ڈھونڈتے ہیں، تو جس گھر کے اندر ایسا شخص ہو جس کا نام احمد ہو یا محمد ہو، تو ان فرشتوں کی عبادت یہ ہے کہ وہ ایسے گھر والوں کے یہاں ہوتے ہیں کہ جن کے گھر میں محمد یا احمد نام کا کوئی ہو۔ اور یہ سب کچھ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کی عظمت اور تعظیم کے لیے۔ اور میٹھے اسلامی بھائی، بڑا پیارا نسخہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ جس کے یہاں اولاد زندہ نہ رہتی ہو، دنیا میں آنے سے پہلے فوت ہو گئی یا پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئی یا بچے زندہ نہ رہتے ہوں، تو وہ اپنے بچے کا نام محمد رکھے، انشاءاللہ اس کا بچہ زندہ رہے گا۔ روایت میں آتا ہے ایک دن حضرت جلیلہ بنت عبد الجلیل بیان کرتی ہیں، ایک دن میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ میرے یہاں ولادت ہوتی ہے لیکن بچپن ہی میں وہ مر جاتا ہے، زندہ نہیں رہتا، آپ کچھ کرم فرمائیے، مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دفعہ جب آپ کے یہاں امید ہو تو اپنے اوپر لازم کر لو کہ اس بچے کا نام محمد رکھنا، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس بچے کی عمر لمبی ہوگی اور اس کی نسل میں برکت ہوگی۔ چنانچہ کہتی ہے میں نے ایسا ہی کیا تو میرے یہاں بچہ زندہ رہا، اور بحرین میں جگہ ہے، اب کوئی قبیلہ اس کی اولاد سے زیادہ نہیں۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے بچوں کا نام اگر محمد رکھا تو اس کا ادب بھی کرنا ہم پر لازم ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ بے ادبی کے ساتھ اسے بلایا جائے، اگر اس نے غلطی کر دی تو نام محمد لے کر اس کی غلطیوں کو بیان کیا جائے،
محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ کتابوں میں موجود ہے کہ ان کے جو غلام تھے، خادم تھے، ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے صاحبزادے کا نام تھا محمد۔ بادشاہ نام لے کر پکارتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ محمود غزنوی علیہ رحمہ نے کہا ایاز کے بیٹے ادھر آؤ۔ حاضر ہو گئے۔ بعد میں والد صاحب سے عرض کرنے لگے آج بادشاہ نے میرا نام نہیں لیا اور کہا ایاز کے بیٹے ادھر آؤ۔ ایاز چونکہ وفادار خادم تھے، غلام تھے، وہ عرض کرنے لگے حضور والا کوئی غلطی مجھ سے یا میرے بیٹے سے ہو گئی، آپ نے نام نہیں لیا، کیا بات ہے؟ بادشاہ نے مسکرائے اور فرمایا ایسی بات نہیں، دراصل میرا وضو نہیں تھا، اور چونکہ تمہارے بیٹے کا نام میرے آقا علیہ السلام کے نام پاک پر ہے تو میں نے یہ بے ادبی شمار کری کہ بے وضو ان کا نام لوں۔ اسی طرح نظام الملک ایک بادشاہ گزرا ہے، ان کا بھی ایسا ہی واقعہ ہے۔ تو ان کے یہاں بھی ایک شخص کا نام تھا محمد۔ اب جب وہ بادشاہ ناراض ہوتا تو اس شخص کو نام لے کے نہ پکارتا، اور جب خوش ہوتا تو نام لے کے پکارتا۔ ایک دن اتفاقاً بادشاہ نے نام لے کے نہ پکارا، کچھ اور کہہ کے پکارا۔ تو بادشاہ نے پوچھا بادشاہ بات کیا ہے، تم ناراض ہوتے ہو تو میرا نام نہیں لیتے، اور مجھ سے خوش ہو تو میرا نام لے کے پکارتے ہو؟ کہا بات تو یہی ہے، لیکن آج ایسا ہوا کہ میں طہارت پر نہیں تھا، مجھے غسل کی حاجت تھی، تو میں نے یہ مناسب نہ سمجھا، تمہارا نام آقا کے نام سے نسبت رکھتا ہے، وہ نام میں بے طہارت اپنی زبان پر ادا کروں۔ تو میٹھے اسلامی بھائی، اتنا ادب، اتنا احترام ہمارے بزرگوں نے کیا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، سورہ نور آیت نمبر 63۔ ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے ایک معنی مفسرین نے یہ بیان فرمائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا کرے، پکارے تو ادب، احترام، تعظیم و توقیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے، القاب کے ساتھ، نرم آواز کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کہہ کر پکارے۔ اور اسی لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ معمول رہا کہ حدیث پاک جب روایت کری تو کیا کہا قال رسول اللہ، قال نبی اللہ، اس طرح کہا۔ اور تفسیر صحابی کے اندر یہ بات ہے، علامہ صحابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں بل نادوہ وخاطبوہ بالتعظیم والتکریم والتوقیر، کہ حضور علیہ السلام کو ندا کرو ادب، احترام، تعظیم و توقیر کے ساتھ، یا رسول اللہ کہو، یا امام المرسلین، یا رسول رب العالمین، یا خاتم النبیین، ایسے الفاظوں سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دو، اس طرح پکارو۔ اور فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا، کیا فرماتے ہیں؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اور آپ کے وصال پاک کے بعد ہر وہ لفظ کہ جس میں تعظیم نہ ہو، ایسے لفظوں سے حضور کو پکارنا جائز نہیں ہے، ادب اور احترام کے ساتھ پکارا جائے۔ اور فرماتے ہیں فَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ مَنِ اسْتَخَفَّ بِجَنَابِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے معلوم ہوا کہ جس نے حضور کی شان گھٹائی فَهُوَ کافر ملعون فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا میں آخرت میں کافر ہے، ملعون ہے۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، ادب احترام کی بات لیں، ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں واقعات، مصنفین نے لکھے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص کہ جس کی عمر 100 سال ہوئی، گناہ گار، بد کردار، لوگ اس سے پریشان تھے، اور ہوا یہ کہ جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے شکر ادا کیا اور اسے اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ لیکن کیا معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، میرا نیک بندہ، میری بارگاہ میں مقبول بندہ، اس کا انتقال ہو گیا، بنی اسرائیل نے نفرت کی بنا پر اسے کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا، تم اسے وہاں سے لو، غسل، کفن اور مراحل کو
ادا کر کے اس کی تدفین کے مراحل ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ اس کو غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، جنازہ پڑھ کر اور اس کی تدفین کی جائے، موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے۔ جب وہاں پر گئے، اسے لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اس کی تدفین بھی فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا، یہ پورا بنی اسرائیل اس بات کا گواہ ہے کہ یہ تیرا نافرمان تھا اور پوری زندگی اس نے تیری نافرمانیوں میں گزاری، لوگ پریشان تھے، لیکن میرے مولا اس کا کون سا ایسا عمل تھا کہ جو تیری بارگاہ میں مقبول ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے پیارے کلیم، کلما نشرت توراۃ، جب یہ توریت کو کھولتا اور اس میں میرے پیارے حبیب کا نام پاتا، اسے چومتا، آنکھوں سے لگاتا اور درود پڑھتا، فشکرت لہ فغفرت لہ، تو میں نے اسے اس کی نیکی کا بدلہ یہ عطا فرمایا کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اسے جنت کا حقدار بنا دیا۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ تو نام مصطفیٰ کی جو تعظیم کرے، ادب کرے، احترام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا وہ شخص گناہ گار اور ہم آقا علیہ السلام کے امتی، اس نے توریت کو کھول کر نام مصطفیٰ کو پایا، چوما، آنکھوں سے لگایا اور اللہ تعالیٰ نے اسے یہ انعام عطا فرمایا۔ اور ہم مسلمان الحمدللہ قرآن پاک پر ایمان رکھنے والے، قرآن پاک پڑھنے والے، آقا علیہ السلام کی محبت میں آپ کا نام پاک چومیں، درود پڑھیں، ادب کریں، ہمیں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ علامہ احمد بن ابو بکر شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ جن کا قصیدہ بردہ شریف کتنا مشہور و معروف ہے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اس قصیدے میں شعر نمبر 146، چونکہ ان کا نام کیا ہے؟ احمد، انہوں نے یہ شعر لکھا، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم۔ یہ شعر آپ نے کہا، اس کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ کیونکہ میرا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ذمہ ہے، میرے لیے حضور کی بارگاہ میں امان ہے، اس لیے کہ میرا نام حضور کے نام پر ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ میرا حضور کی بارگاہ میں یہ ذمہ ہے، آپ کی بارگاہ سے مجھے امان ہے کیونکہ میرا نام نبی کریم علیہ السلام کے نام پر ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذمے اور امان کے سلسلے میں مخلوق میں سب سے زیادہ اپنے وعدوں کو پورا فرمانے والے ہیں۔ یہ شعر ہے، چونکہ وہ احادیث جو میں نے آپ کو سنائی کہ جس کا نام محمد ہوگا اس کی یہ فضیلت ہے، وہ جنت میں جائے گا، جہنم کا عذاب اسے نہ ملے گا۔ اور میٹھے سمے وہ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے، یہ احادیث میں فضیلت، برکتیں یہ کس سے ملیں گی؟ جس کا نام محمد ہو، احمد ہو، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ اس کا نام محمد احمد ہونے کے ساتھ ساتھ عقائد بھی درست رکھتا ہو، اس کے عقیدے قرآن و حدیث کے مطابق ہو، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عقیدہ نہ رکھتا ہو کہ جو قرآن اور احادیث اور اسلام کے خلاف ہو، تب جا کر اسے یہ فضیلتیں ملیں گی۔ تو لہٰذا جس کا نام محمد و احمد ہو اور معاذ اللہ اس کا ذہن کے اندر ایسا عقیدہ باطلہ ہو کہ جو اسلام کے خلاف ہو، تو نام محمد ہو یا احمد ہو اسے یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ آئیے امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی نے جو فرمایا، تو اس کی شرح مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب، اس کے اندر حضرت علامہ سید عمر بن احمد آفندی حنفی اس کی شرح میں لکھتے ہیں، وفی البیت، اس شعر میں اشارۃ الی ما ورد فی الحدیث، جو حدیث میں فضیلت آئی اس کی طرف اشارہ ہے شعر کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتانی جبرائیل فقال، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھ سے کہا، ان اللہ یقرئ علیک السلام، بے شک اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے، وعزتی وجلالی لا اعذب من یسمى باسمک بالنار،
کہ میرے عزت اور جلال کی قسم کہ جس کا نام آپ کے نام پر ہوگا اے پیارے حبیب اسے جہنم کا عذاب نہیں دوں گا۔ تو اس شعر میں اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث، استحیی ان اعذب بالنار من اسمہ حبیبی، کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اسے عذاب دوں کہ جس کا نام میرے حبیب کے نام پر ہو۔ قاضی یاد رحمت اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں یہ روایت نقل فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی و ملائکتہ یستغفرون لمن اسمہ محمد احمد، بے شک اللہ رحمت فرماتا ہے، فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اس شخص کے لیے جس کا نام احمد ہو، محمد ہو۔ تو شارح فرماتے ہیں یہی وجہ ہے، اور ہمیں ترغیب بھی ہے اس میں، یہی وجہ ہے وَلِهَذَا كَانَ اکثر اسامی العلماء الکرام محمدن، کہ بہت سارے علماء، فضلاء، مصنفین، مفتیان کرام ایسے گزرے ہیں کہ جن کا نام محمد ہوا، ان کے اکثروں کے نام محمد ہوئے، کیوں؟ احادیث پڑھتے ہیں، اسلامی کتب پڑھتے ہیں، تو انہوں نے یہ فضیلت پانے کے لیے اپنے یہاں اپنے پیدا ہونے والے بچوں کا نام محمد رکھا، اور یہی برکت ہوئی کہ جن کے نام محمد ہوئے، احمد ہوئے، انہوں نے اسلام کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کرنے کی کوششیں کی۔ اور صاحب ہدایہ شیخ الاسلام برہان الدین ابو الحسن علی بن ابو بکر فرغانی مرغینانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کون ہے؟ ان کی کتاب ہدایہ جو کہ عالم کورس میں پڑھائی جاتی ہے، ان کا جب وصال ہوا تو سمرقند میں ان کی تدفین ہوئی، اور معاملہ یہ ہوا کہ سمرقند کے اندر ایک قبرستان ہے، آپ کو حیرت ہوگی سن کر، اس قبرستان کے اندر 400 قبریں، اس قبرستان میں 400 قبریں کہ جن میں سے ہر ایک کا نام محمد ہے، اور وہ کہلاتا تربت المحمدیین، کہ محمد نام والوں کا قبرستان۔ اور لکھا ہے کہ ان میں سے ہر ایک جن کا نام محمد ہوا صنفا و افتا و اخذ عنہ الجم الغفیر، کہ ان میں سے ہر ایک نے کتب لکھی، کتابیں لکھی، انہوں نے فتاوی لکھے، اور ان سے جم غفیر نے لوگوں نے علم حاصل کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نام محمد کی ایک برکت تو یہ بھی ہے کہ جس کا نام محمد رکھا جائے نام کا اثر آتا ہے اور وہ نیک بن جاتا ہے اور سنتوں کی خدمت بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نام پاک کی برکتیں حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم انشاءاللہ اپنے یہاں پیدا ہونے والے بچے یا ہم سے کوئی نام پوچھے تو انشاءاللہ ان بچوں کا نام، لڑکا ہے تو انشاءاللہ کیا نام رکھیں گے؟ محمد نام رکھیں گے، اور پکارنے کے لیے ساتھ میں کوئی اور نام رکھ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت